جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور استقبال رمضان کی یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی قابل صد احترام جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو۔ شکریہ ڈاکٹر آپ کم تشریف لاتے ہیں رمضان المبارک میں، آپ کی ہمارے پاس تو تشریف مصروفیات فرما ہوتے ہیں، وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ، بلکہ حاصل بھی کرتے ہیں۔ اچھا حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ ہم بھی چاہیں گے کہ کچھ محبتیں آپ کا استفادہ حاصل کر لیں۔ کبھی تو ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں، کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب ہماری نشریات کا مستقل حصہ ہیں، پچھلے رمضان المبارک کے جتنے بھی گزرے ہیں اور ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں۔ بہت اچھی، بہت سلجھی، بہت سنجیدہ اور بہت دل میں اترنے والی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب بھی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں استقبال رمضان کے تعلق سے۔ رمضان المبارک جب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر تو خیر بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے خاص طور پہ غصے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ، اور یہ کہا گیا کہ کوئی جب جھگڑا ہو جائے اور ایک شخص زیادتی کرے آپ سے، تو بلکہ اس وقت بھی آپ یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو رمضان المبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ایک جم گھٹے کی کیفیت ہوتی ہے، روڈز پر بھی، راستوں پر بھی، چلتے پھرتے۔ تو آج کی استقبال رمضان کی جو نشست ہے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں کس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا محترم صابری صاحب اور نقشبندی صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ARYQ ادارے کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یقیناً ہر سال کی طرح آپ نے اس سال بھی ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے اس بزم کو سجایا، مرتب کیا، منظم کیا، ناظرین کرام تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو پہنچانے کا شرف حاصل کیا۔ اہل علم سے استفادہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اجر دے۔ یقیناً ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بلا شبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو خطبہ آپ کا بڑا معروف ہے، خطبہ مسرونہ علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا یہ عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، مبارک مہینہ۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ نا ہمدردی سکھانے کا مہینہ ہے، یعنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں انسانوں کے ساتھ محبت کا سکھانے کے لیے، ان کے ساتھ نرمی سکھانے کے لیے، ان کے ساتھ اخوت کے تقاضے سمجھانے کے لیے، یہ اللہ نے تمہیں 11 ماہ کے بعد ایک تربیت گاہ کے طور پر، ایک پورے 30 دن کی ٹریننگ کے طور پر، ایک نعمت کے طور پہ عطا کی ہے۔ اور اسی میں آپ نے جو بھی آپ نے سوال میں بھی الفاظ نبی پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمایا، اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہونا، یہ تربیت ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی وَإِنِ مُرُونَ جاہلا، تمہارے ساتھ کوئی جہالت کرے، بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، تمہیں گالی دے دے، تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بیان فرمایا، وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان فرمائی۔ حالانکہ آپ افصح العرب ہیں، افصح الناس ہیں، ساری کائنات میں زیادہ فصیح و بلیغ زبان والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ الفاظ کم استعمال کرتے تھے، معنی ان کے بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن یہاں تربیت کی وجہ سے آپ نے خود وضاحت کے ساتھ الفاظ کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فَلَا يُسُبَّهُ، نہ وہ جواب میں گالی دے، وَلَا يَشْتُمْهُ، نہ اس کو برا بھلا کہے، بلکہ اتنی بات کہے کہ بھائی انی صائمٌ، میں نہ تمہیں گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں، نہ جھگڑے کے جواب میں جھگڑا کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ الصوم جنۃ، قالوا سلاما، قالوا سلاما وعباد الرحمن الذین، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ سلامہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا بھی السلام علیکم، نہیں، اس کا مطلب یہ وہ جہالت کی بات کر رہا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ سلامتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جواب میں وہ خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، وہ انسانوں سے جواب میں بھی وہی بات کہتے ہیں جس کے اندر حسن ہوتا ہے، اور حسن کس میں ہوتا ہے؟ ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ نرمی، مٹھاس، شیریں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں وہ مزین اور حسن والی ہوتی ہے، اور جس سے یہ نکل جائے وہ بدصورت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہیں پہ فرمایا نا،
وہ فرماتے نگہ بلند سخن دل نواز، ہاں وہ دل کو موہ لینے والے الفاظ. واہ یہ ہے مسلمان کا وہ پہچان، نگہ بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. واہ. یہ سیفی صاحب جس طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے ان رویوں پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے، میں روزہ رکھ لوں تو میں پھر خود اگر ساتویں آسمان پر بیٹھ جاؤں گا تو باقی قوم تو جو ہے وہ پھر زمین پر ہی گھوم رہی ہے. یعنی ایک یہ تصور کر لینا کہ میں روزہ رکھ کر کوئی احسان کر رہا ہوں کسی پر، ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں رویے تبدیل کرنے کا، یعنی یہ جہاں باقی تمام فضیلتیں لے کر یہ مہینہ آ رہا ہے، وہاں ایک دوسرے کے لیے خیر اور وحدت ملت کا تصور بھی لے کر آ رہا ہے نا، یکجہتی. آپ عرب کنٹریز میں، ایون یورپ وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں امریکہ، یو کے، وہ لوگ تیاری کرتے ہیں، سحری گھر پر کر لیں گے اور افطاری جو ہے نا وہ ایک اکٹھی ہوتی ہے. تو یعنی وہاں پر ایک وحدت کا تصور ہے. وہ اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ماہ کو خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صابری صاحب. اصل میں جو رمضان المبارک کے اصل فوائد ہیں اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس کے ہر طرف سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کے معاشرتی فوائد بھی ہیں، معاشی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں. واہ واہ بے شک. یعنی آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو ماہ رحمت فرمایا ہے، یہ ہر اعتبار سے رحمت ہے. تو جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہمارے جو معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ روزے کی اگر ڈیپتھ میں جائیں اور گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمیں معاشرتی حوالے سے ہمیں درست رویوں کی طرف لے کے جاتا ہے. مثلا جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کا خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، ہم نہیں کھا رہے، جن کے پاس نہیں ہوتا ہوگا پورا سال ان کو کھانے کو نہیں حال کیا ہوتی ہوگی. اسی طرح ہم یعنی اس میں نماز کی باقاعدہ سے زیادہ تربیت ہو جاتی ہے. ویسے تو نماز پورا سال پڑھنی چاہیے، ہر دن پڑھنی چاہیے، لیکن اس میں زیادہ اور نماز تراویح اس میں جو ہے وہ ہماری تربیت ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی، طبیعت میں نظم آ جاتا ہے. بالکل. اس میں ہم مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا خیال، بہت اچھی بات، اس میں چیزیں آتی ہیں، ڈسپلن آ جاتا ہے. ڈسپلن آتا ہے. پھر ہمیں اب دیکھیں کہ ایک وقت ہے، آپ نے اس وقت میں سحری کرنی ہے، اس وقت میں افطاری کرنی ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے مینج کر کے ہمیں بتائی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمیٹا جا رہا ہے کہ آپ نے اب ساری جو باقی سال کی ساری صورتحال ہے وہ آپ نے بکھر کے گزاری ہے. اب آپ نے آپ کو سمیٹیں اور باقی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. پھر اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، اور پھر جو روزہ نہیں رکھ پا رہا، بیمار ہے، اس کو فدیہ دینے کی طرف تلقین کی گئی ہے. وہ آپ دیکھیں، یہ بھی غم گساری کی ایک کیفیت ہے، ہمدردی کی کیفیت ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ شریک ہوں. اور جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، میں کہوں گا یہ بہت بہترین چیز ہے، جو وحدت امت کا، یہ بہت بہترین چیز ہے کہ چونکہ سحری کے وقت ہم ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں، افطاری کے وقت ہو سکتا ہے. اور اس میں کیا ہی خوبصورت یہ ہو کہ اگر ہم محلے کی سطح پر یا ایک، اور مسجدوں کو بہترین ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے. مسجد، ہاں وہ مسجد ذریعہ ہو سکتی ہے، مسجد وہ مقام ہو سکتا ہے، وہ بنیاد ہو سکتی ہے کہ جو سب کو اپنے دامن میں سمیٹ، اور مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر ہم استعمال کریں. ایگزیکٹلی اس کو صرف ایک مطلب نماز پڑھنے کی جگہ کے علاوہ ہم یہ ساری چیزیں اگر وہاں کریں. اور یہ اب جماعت کا تصور ہی سیفی صاحب یہی تھا نا. آپ دیکھیں نہیں جی، مسجد نبوی شریف کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں سارا کچھ یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. وہاں سارے کا سارا، وہاں فیصلے بھی وہیں ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کے معاملات صلح بھی وہی ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کو تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کے مسائل بھی سنے جا رہے ہیں. جہاد کے لیے جو پلاننگ ہے وہ بھی وہاں ہو رہی ہے. بالکل. قاری صاحب، کچھ چیزیں میں تمام احباب سے سرور بھائی چاہتا ہوں کہ اس پر یہ روشنی ڈال دی جائے. کچھ چیزیں آپ لوگ سب معاشرے میں ٹریول کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ سبھی شخصیات، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کچھ پلانس ٹو ڈو ہیں، کچھ ورکس ٹو ڈو ہیں
کہ میں یہ کر لوں یہ چیزیں مجھے اس مہینے میں یہ ٹارگٹ بنا کر جی کہ مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، یہ میرے لیے بھی، مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں گی، بے شک میرے لیے بھی اس میں نفع ہے، کچھ ایسی چیزیں عام الفاظ میں لوگوں کو ہم بتائیں کہ یہ ورکس ٹو ڈو رکھے جا سکتے ہیں، یہ پلانز کیے جا سکتے ہیں، یہ ٹارگٹس رکھے جا سکتے ہیں۔ جی تسلیم بھائی، بڑی ہم بات قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اصل میں یہ احتساب کا مہینہ ہے اور اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لانی چاہیے ہمیں۔ اور جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے شاہ صاحب قبلہ کہ وقولوا للناس حسنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زبان میں نور ہونا چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، حالانکہ فرعون ہے، اور اس کی بابت قرآن نے فیصلہ کیا کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم، مور بھی لگی ہوئی ہے، نافرمان ہے، لیکن کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات فرمایا، قولا لینا، آئے ہائے فرمایا میرے کلیم اس سے ذرا میٹھی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، تو رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو پھر اب بندہ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں بندے کے اندر عفو و درگزر کا یہ جو ملکہ ہے وہ بھی آنا چاہیے، جس طرح قرآن نے کہا خذل العفو، معاف کرنا اختیار کیجیے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام تھا، تو اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو ظاہر ہے غصہ آ گیا آپ کو، اور غصہ آنا بھی چاہیے، اگر بالکل ہی غصہ نہ آئے تو یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ تو آپ کو جلال آیا تو اس نے آگے سے فوراً، وہ بھی آخر تربیت یافتہ تھا خانوادہ نبوت سے، تو اس نے فوراً قرآن پڑھ دیا۔ اس نے کہا جی والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا جو میں نے غصہ پی لیا۔ اچھا اس نے فوراً اگلی آیت کا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہا کہ اللہ والے ہوتے وہ معاف بھی کر دے، فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، فرمایا جا میں نے تو تجھے آزاد کر دیا۔ تو اپنے رویوں میں تبدیلی بندہ لے کے آئے۔ یہ بہت اچھی بات قاری صاحب کی بات آ گئی کہ جی اپنے ایک یہ ٹارگٹ کریں کہ میں اپنے رویے میں جب عید کا چاند نکلے گا تو میں ایک رویوں کے اعتبار سے ایک مختلف آدمی ہوں گا۔ بالکل بالکل، یہ بہت اچھی، آپ کا یہ پوائنٹ ہم نوٹ کر لیں، بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ اس میں تسلیم بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ الائن کرنا چاہیے چیزوں کو، اپنی بیڈ ہیبٹس اور گڈ ہیبٹس جو ہے نا ان کو نوٹ کرنا چاہیے، بالکل، اور اس میں سے دیکھیں کہ اس رمضان مبارک میں کم از کم میں 2-3 چیزوں سے تو ضرور بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، تبھی ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو ریکمینڈ کروں گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ لکھ لیں کہ جی میرے یہ عادتیں تھیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ سے بچنا ہے مجھے، میں جو ہے نا غصہ کرتا ہوں، مجھے غصے سے بچنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان اپنی سمجھتا ہے، تبھی ہم اس مہینے تسلیم بھائی ایک بات میں کرنا چاہوں گا، میں وقفے سے آ جاؤں تو پھر فرما بات عرض کرنا چاہوں گا میں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا جھوٹ کے حوالے سے بات کی، کریم آقا علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کے جلوہ فرما تھے، تو کریم آقا نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور بیان کیا، یہ سود ہے، زنا کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ کریم آقا ٹیک چھوڑ دی، ٹیک چھوڑ کے کریم آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں اگر ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ وقفے سے لوٹیں گے تو نظامی صاحب کی طرف، میں نظامی صاحب کی بارگاہ میں یہی سوال ہم سب پیش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے استقبال رمضان کا یہ خصوصی پروگرام، اور اس آخری سیگمنٹ میں وہ کچھ چیزیں ہم علماء کرام سے مشورے کے طور پر چاہیں گے، کچھ ہدایات کے طور پر چاہیں گے کہ جن چیزوں سے ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو پا سکتے ہیں، رحمتوں کو پا سکتے ہیں، اور یہ جتنا عز و جاہ والا مہینہ ہے ہم اس سے کچھ حصہ حاصل کر سکیں گے۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مال حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ واہ واہ واہ، اللہ، اور اس کا جو ہے نا وہ تصور اور فکری طور پر جی سہری سی بات ہے، سچ بھی آپ تبھی بول پائیں گے جب آپ مال حرام سے بچیں گے۔ واہ، عبادات کے اندر لذت، حلاوت، ایمان کی حفاظت، اعمال کی عبادات۔ مشکل ٹارگٹ دے رہے ہو نظامی صاحب تسی، بھائی یہی ہے، قوم نو مشکل ٹارگٹ یہ ہے، اور مال حرام سے بچنا۔ اور دوسرے نمبر پر جس طرح کہ آپ نے ماہ مواسات ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کا ریٹ جو ہے 50 کی ہوتی ہے عام دنوں میں، ماہ رمضان میں 200 کی۔
یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. تو ماہ رمضان میں لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کے منہ مانگے دام جو ہے وہ وصول نہ کریں, بلکہ آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جس طرح کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے ماہ رمضان آتا ہے تو جو 200 کی چیز ہے وہ 50 کی, اور یہاں پر 50 کی چیز وہ 200 کی, اور ان کے ہاں وہ اقلیت ہے, وہ اقلیت کے لیے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رمضان ہمارا ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو میرا خیال ہے سارا سال کماتے ہیں, دینے والی ذات اللہ تک کی ذات ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے جی. اور اگر ہم اس ماہ مبارک میں لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں گے, ذخیرہ اندوزی سے بچیں گے, تو میرا خیال ہے ہم لوگ ماہ رمضان میں کمائی نہ کریں. کیا یہ کمائی نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں؟ سابقہ امتوں میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا, وہ کسی کو قرض دیتا تھا, قرض کی جو حوالگی ہے نا اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ میں نرمی کرتا تھا. بس نرمی لیتا وہ ضرور تھا. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اسی بات پر اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی. اب اللہ کی رحمت تو قدم قدم پر ہمارا استقبال کرنے کو تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کیا ہم بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل. بس یہ میں بات عرض کرنا. جی سیفی صاحب, بہت خوب قبلہ, بہت خوب. جی بسم اللہ. میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ پیش بندی کی ضرورت ہے. اس مبارک مہینے کا جس طرح استقبال کی چونکہ بات ہو رہی ہے, اور ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب نے جس کی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہے دکھائے نا, ہاں ہاں جی بالکل, لکھ کر رکھ لیں اپنے, مطلب خود احتسابی کا مطلب یہی ہے, خود احتسابی کا مفہوم ہی یہ ہے. تو وہ تو پھر وہ اس میں ایک اور خامی آ گئی, باقی خامیوں کو دور کرتے کرتے ایک اور خامی اس میں. گھر والوں کو تو بالکل نہ دکھائیں, صرف اپنے پاس ہی رکھیں. جی, تو اس میں کسی ایک کو تو گواہ بنائے نا کہ کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. اب وہ اس کا کردار بتائے گا کہ تبدیلی آئی ہے, وہ اس کا کریکٹر بتائے گا تبدیلی آئی, اس کا رویہ بتائے گا کہ تبدیلی آئی. بالکل. اصل میں تو یہ چیز ہے, کیونکہ زبانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو زبان کی گواہی ہوتی ہے اس سے زیادہ تگڑی عمل کی گواہی. تو عمل جو گواہ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہ کام تہجد سے شروع کر لینا چاہیے. سحری کے وقت میں تو ہم نے اٹھنا ہے, اور آسان ہو جاتا ہے. ہاں, تو اٹھنا ہے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں, اور اس مبارک مہینے کے جو برکتیں ہیں وہ تہجد کے ساتھ سمیٹنا شروع کر دیں. تہجد کی اپنی برکتیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا, اور اس کے جو فضائل ہیں اور جو اس کے اثرات انسان کے ظاہری وجود پر اور باطنی وجود پر ہوتے ہیں وہ. پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی اس مبارک گھڑیوں میں ضرور حصہ میں شامل کریں, اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر شامل کریں. اور یہ اس چیز کو پانے کے لیے یہ بہت ہی شاندار موقع ہے. جی بالکل, یہ ماہ رمضان. بالکل. تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, تاکہ ہم قرآن مجید کو ساتھ ساتھ ہم سمجھ بھی سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں گزارش ایک اور کروں گا کہ ہم روزے کی حالت میں وقت پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا یا دیگر بہت ساری چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, کیونکہ روزہ ہے, وقت نہیں گزر رہا جی. وقت کیسے گزاریں جی, وہ سوشل میڈیا کا ٹائم پاس جو ہے یہ تو لفظ سمجھ ہی نہیں آیا. اصل میں جو روزے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ اس نے جو ہماری تربیت کرنی تھی وہ رہ جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. شاہ صاحب, اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ بھی اپنا میسیج اس میں شامل کر لیجئے. ایک بات کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. ہمارے چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ جلدی اٹھنا چاہیے تہجد کے لیے, عین سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کافی سارا کھانا جو ہے وہ سحری کی صورت میں کھاتے ہیں, اور یہ رویہ پھر اس کے بعد افطار میں بھی. حالانکہ یہ حسن توازن سکھاتا ہے یہ مہینہ ہمیں, اور ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پہ جس احتیاط کی ضرورت ہے کہ افطار کے وقت ہم پانی بھی پی رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, کھجور بھی, اور اس کے ساتھ سارے لوازمات, اور پھر کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو کیا روزے کے وہ جو طبی فوائد جس وجہ سے ہمیں یہ 30 دن ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے, اور جس طرح سے ہم سحر اور افطار کرتے ہیں, کیا اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً ماہ سیام کے جو بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں ان میں قلت الطعام جو ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی, ہم تو بالکل دعوت افطار میں یا سحور میں اس کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. اور جو قلت الطعام ہوتا ہے نا, ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, توجب قوت الفہم. اس سے ہمارے فہم کا فیصلے کرنے کی جو طاقت ہے اس کے اندر اللہ بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں.
قوت القلب، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہمارے دل کی جو توانائی ہے، طاقت ہے، اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وضعف الہوا، جو ہماری خواہشات ہیں نا وہ کم کھانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جو ہر سال ہمیں دیا ہے، تو ہمیں بالکل اس کی پابندی۔ اور آپ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہم دسترخوان پر ایسی چیزیں وہ جمع کر کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو جمع کرنا طبی لحاظ سے انتہائی نقصان دہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی وسلم اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھے کھانے سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ اور یہ چیزیں اکٹھی نہیں کھانی۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے گندک پٹاس ہوتی ہے نا، الگ الگ ان کے الگ ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ آتش فشاں بن جاتا ہے، وہ ایک دھماکے والی چیز بن جاتی۔ تو اس طرح بعض چیزیں اکٹھی کھانے سے، وہ ان کو جمع کرنے سے ایک ہی بار معدے میں وہ نقصان کا باعث ہوتی۔ ماہ رمضان کے آداب کے لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ آنے والے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس سال کے بعد آیا، تحفے لے کر آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے آداب میں سب سے پہلا ادب اس کے روزے ہیں، دوسرا ادب اس کا قیام ہے، تیسرا ادب کثرت سے دعائیں کرنا۔ شہر اس میں یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پاک تلاوت کرنا، اور ایک اہم بات صلہ رحمی کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور عمرہ کرنا۔ نبی پاک صحیح مسلم میں حدیث ہے تعدل حج معیہ، اس میں عمرہ کرنے سے اللہ حج بیت اللہ کا، اور اس حج بیت اللہ کا جو آقا کی عمارت میں کیا جائے، سبحان اللہ، آپ کی ماہیت میں کیا جائے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں ان سارے آداب کو یاد رکھتے ہوئے انہیں ادا کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ قاری صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آج کی اس نشست کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، کریم آقا کا فرمان ہے، فرمایا اگر صحت یاب ہونا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ یہ میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ اور میں جو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہترین تیاری کیا ہے ماہ رمضان کی، جتنے میرے سننے والے ہیں وہ ہر وقت باوضو رہیں، اور یہ باوضو رہیں گے تو سارا نور انشاءاللہ ان کے وجود میں داخل ہو جائے گا۔ اور افاق بھی فرماتے ہیں کہ ولایت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہر وقت باوضو رہنا۔ ٹھیک مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ یہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، جس طرح ماہ رمضان میں آپ آباد کرتے ہیں، اور صرف رمضان میں نہ کریں، یہ تو پریکٹس ہے کہ آپ اور عادت بنا لیں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، مسجد کا اولین اور بنیادی حق یہ ہے آپ نے وہاں پر جا کر فرض نماز ادا کرنی ہے۔ بقیہ سنت اور نفل اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو وہاں پر پڑھیں چاہے تو گھر میں، لیکن بہتر کیا ہے وہ گھر میں ادا کریں تاکہ گھر جو ہے وہ بھی آباد رہے۔ جی سیفی صاحب قبلہ۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ ہم عمل کا حصہ بنا لیں، صحیح، اور رمضان المبارک مجموعی ہمارا طور پر ایسا، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کا پیغام یہ ہے کہ اس کو عمل میں لیں۔ ہاں میں رمضان المبارک ہمارا اس طرح گزرے کہ ہم رمضان سے پہلے والے جو ہیں وہ رمضان کے بعد وہ والے نہ ہوں بلکہ بدلے ہوئے۔ بہت اچھی۔ ماہ رمضان کے موقع پہ خاص طور پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والامان والسلامتی والسلام۔ یا اللہ چاند کو دیکھ کر یا اللہ یہ امن والا اور سلامتی والا مہینہ بنانا۔ ہمیں پاکستان کے حالات کی مناسبت سے، عالم اسلام کی مشکلات کے حوالے سے، جو عالمی برادری جس دور سے گزر رہی، ہمیں اپنے ملک کے لیے، ریاست کے لیے سلامتی کی، امن و امان کی کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک اس کو قیامت تک آباد فرمائے۔ بہت شکریہ جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رمضان المبارک میں سحر کی نشریات میں جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اس کو ہوسٹ کریں گے، اور جو لاہور سینٹر سے افطار کی نشریات ہیں اس میں انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات رہے گی، اور انشاءاللہ حقوق العباد کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تسلیم بھائی آپ اختتامی جی، اور انشاءاللہ وہ تعارف آپ کا کروا دیا۔ ٹاپک کیا ہے سر؟ عظمت انسان، سبحان اور اللہ، انسان سے جڑی ہوئی تمام، تو اس میں کافی علمی اور فکری موضوعات جو انشاءاللہ ہم اسے پیش کریں گے۔ کہا گیا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی قدر والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی عزتیں لے کر آتا ہے، کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں لے کر آتا ہے، تو یہ دعا کرو کہ سارا سال ہی ماہ رمضان رہے۔ اتنی قدر والا مہینہ ہے۔ جب ہم کسی شے کی قدر جان لیتے ہیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مقدسہ کی قدر جانیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں لے کر اللہ کا مہمان بن کر ہمارے گھروں میں تشریف لا رہا ہے۔ پہلے قدر جان لیں، پھر اس سے استفادہ کریں، پھر اس سے فائدہ اٹھائیں
کہ یہ مہینہ جسمانی طور پر، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اتنا کھا لیتے ہیں پھر خود پریشان ہوئے پھرتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا ہے، یعنی یا اللہ یا ان جان کاٹ لے یا نان کاٹ لے، یعنی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ امانت ہے جسم، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں واپس کرنا ہے، واپس پیش کرنا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کا خیال اپنے معمولات میں، کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں توازن پیدا کرنا، تبھی ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں عبادات کی طرف رجحان ہونا، اس لیے کہ معاشرے شیطان قید کر دیا گیا، معاشرے میں ایک ماحول ہے، ہر طرف ہر شخص روزے سے ہے، تو یہ کیفیات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے رویوں میں تبدیلیاں لائیں۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے اور یہ خیر سے ماہ رمضان ہمارے درمیان آئے، اور ہم سب، آپ سب، جہاں جہاں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اللہ کریم سب کو اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تسلیم صابری اور ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔